رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بھیج دیجئے ان کے اندر ایک عظیم الشان رسول انہی میں سے، وہ پڑھ کے سنائیں ان کو آپ کی آیات اور تعلیم دیں، ان کو سکھائیں، ان کو کتاب و حکمت اور ان کا تزکیہ کریں۔ بے شک آپ غالب حکمت والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے بیت اللہ کی تعمیر سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی۔ وہ دعائیں اللہ نے قبول بھی فرمائیں اور ان دعاؤں کا انداز اللہ تعالیٰ کو اور ان کے الفاظ اور اس کا جو مفہوم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دعاؤں کا ذکر کیا اور اس امت کو بھی وہ دعائیں سنائیں۔ ان میں یہ تیسری دعا بنتی ہے جو اس آیت میں ذکر کی گئی ہے، آیت نمبر 129 کے اندر، کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ پروردگار، جو میں نے دعا کی ہے آپ سے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، کہ میری اولاد میں سے امت ہونی چاہیے، جماعت ہونی چاہیے جو آپ کی فرما برداری کیا کرے، ہمیشہ آپ کے سامنے جھکنے والے بنے۔ تو کیا مطلب یہاں اس مکہ میں اب جو بھی ہوں گے تو میری ہی اولادیں حضرت اسماعیل علیہ السلام سے آگے چلنا ہے؟ تو یا اللہ اس کو ایسی امت بنا دے کہ یہ آپ کے سامنے جھکنے والے بن جائیں، اور ان کا جھکنا اس طرح نہ ہو کہ اپنی مرضی سے جس طرح چاہیں آپ کو راضی کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تو راضی نہیں ہوتے نا کہ میری پسند یہ ہے کہ میں یوں کروں اور اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ جو طریقہ، جو عبادت اللہ کو پسند ہے، جو کام اللہ کا پسندیدہ ہے، جب میں وہی کام کروں گا تو میرے اللہ مجھ سے راضی ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ یہ دین سے انحراف ہوتا ہے کہ میں اپنی مرضی سے کام کر کے اللہ کو خوش کرنا چاہوں، اسی سے گمراہی پھیلی۔ یہ جو ساری رہبانیت ہے اور یہ چیزیں ہیں، یہ کہاں سے آئیں؟ اپنے دماغ اور اپنی سوچ سے جو کچھ آیا اور اس کے مطابق کرنا شروع کر دیا کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے، شادی کی ضرورت بھی نہیں ہے، بیوی بچوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، دنیا کی ضرورت بھی نہیں ہے، دنیا سے کٹ کٹا کر تنے تنہا عبادت خانے میں بس بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔
پھر یہ کیا عبادت ہوئی جی؟ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کی عبادت کرنی ہے جی؟ دریا کے اندر بیٹھ کے کھڑے ہو کے جو ہے نا عبادت کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی؟ سب بنائے طریقے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت انہوں نے خود گھڑی تھی۔ دنیا کو چھوڑ دینا ہم نے نہیں کہا تھا کہ یہ کرو، ابتدعوها اپنی طرف سے انہوں نے گھڑ لیا تھا، خود ہی طریقے ایجاد کر لیے انہوں نے۔ دین کے اندر جو بدعات کا دروازہ ہے وہ اسی سے کھلتا ہے، اسی سے کھلتا ہے بدعات کا دروازہ، کہ اپنی مرضی سے ایک کام کو کرنا ہے، مرضی سے کام کو کرنا ہے۔ انبیاء کا یہ طریقہ نہیں ہے، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا یہ انداز نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ، یا اللہ میری اولاد میں سے جماعت ہو جو آپ کے سامنے جھکیں، اور کس طرح جھکیں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا، اے اللہ آپ ایک عظیم الشان پیغمبر بھیج دیں، وہ آ کے ان کو جھکنے کا تیرے سامنے کس طرح جھکنا ہے طریقہ سکھائیں گے ان کو۔ ایک عظیم الشان پیغمبر ہونے چاہیے۔ وابعث فیہم رسولا، اور وہ رسول منہم، اے اللہ ایسے ہونے چاہیے جو انہی میں سے ہوں، باہر سے نہ آئے، انہی میں سے آپ کے وہ پیغمبر ہونے چاہیے۔ ایک تو اس لیے کہ نبی کا ہونا، نبوت کا ملنا یہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے۔ اس کائنات میں روئے زمین پر اللہ کی طرف سے ملنے والا جو سب سے بڑا اعزاز ہے وہ نبوت کا ہے، اس سے بڑا اعزاز کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور یہ اعزاز صرف ان کے لیے نہیں جن کو نبی بنایا جا رہا ہے۔ ظاہری بات ہے جس قوم کا نبی بنایا جائے یہ اس قوم کی بھی شان ہوتی ہے، عزت ہوتی ہے۔ جس قوم کا، جس قبیلے کا وزیر بن جائے، وزیر اعظم بن جائے، تو کہتے ہیں بھی وہ ہمارے خاندان کا ہے، ہماری قوم کا ہے۔ سارے اپنی عزت محسوس کرتے ہیں۔ جس پارٹی کا وزیر اعظم ہو کہتے ہیں ہمارا وزیر اعظم ہے، ہماری حکومت ہے۔ سب پارٹی کے تو نہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب ہمارے ہیں تو کیا ساری تحریک انصاف جو ہے نا وہ وزیر اعظم ہے؟ تحریک انصاف کے بندے میں آپ کو دکھاتا ہوں رلتے پھرتے، لیکن کیا ہے؟ عزت ہے کہ ان میں سے۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے فرمایا اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تمہارے اندر نبی بنائے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے میری قوم، حضرت موسیٰ فرما رہے ہیں اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اللہ نے تمہارے اندر نبی بھی پیدا کی ہے اور بادشاہ بھی پیدا کی ہے، نبوت اور بادشاہت عطا کی، یہ تمہارے اوپر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ تو پروردگار آپ یہ اعزاز جو نصیب فرمائیں تو یہ انہی لوگوں میں سے، یعنی وہ بھی میری اولاد میں سے ہونے چاہیے۔ اور انہی میں سے ہونے کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ جب وہ انہی میں سے ہوں گے تو لوگوں کی چال چلن سے واقف ہوں گے، تہذیب سے واقف ہوں گے، طور و طریقوں سے واقف ہوں گے، اور لوگ بھی ان کی ایک ایک چیز سے واقف ہوں گے۔ لوگوں کا ان سے تعلیم حاصل کرنا، فیض پانا آسان ہو جائے گا۔ ایک زبان ہوں گے، ایک قبیلہ کے ہوں گے، ایک تہذیب اور ایک معاشرے کے رہنے والے ہوں گے۔ اس کی وجہ سے ایک چیز کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے پروردگار یہ اعزاز بھی میری اولاد کو نصیب فرما
کہ وہ پیغمبر انہی میں سے ہونے چاہیے۔ پھر آگے ان کی خصوصیات بیان فرمائیں، یا اللہ وہ ایسے پیغمبر ہوں یتلو علیہم آیاتک، وہ آپ کی آیات کی تلاوت کریں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب کی تعلیم دیں، نمبر 3 حکمت کی تعلیم دیں، نمبر 4 وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کریں۔ یہ 4 صفات اور خوبیاں ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی دعا کے اندر ذکر کی۔ اے اللہ ان صفات کے حامل پیغمبر آپ عطا فرمائیے۔ یعنی کہ اگر ہم یوں کہیں کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے دعا کی، اے اللہ بیت اللہ میں نے بنایا ہے، بیت اللہ آباد کرنے والے پیغمبر آپ بھیج دیں، بنانا میرا کام تھا، یا اللہ اب اس کی آبادی اس کے لیے عظیم الشان پیغمبر آپ سے مانگتا ہوں کہ وہ عطا فرما دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی یہ دعا بھی قبول فرمائی اور بیت اللہ کو ایسا آباد کیا، ایسا آباد کیا کہ چشم فلک نے ایسا نظارہ کبھی نہیں دیکھا ہوگا جس طرح آباد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات اور آپ کی امت نے بیت اللہ کو کیا ہے۔ جیسا آباد کیا ہے، اللہ کرے اس کی رونقیں پھر سے بحال ہو جائیں۔ اب اللہ نے یہ جو دعا قبول فرمائی تو کس کے حق میں قبول فرمائی؟ یہ دعا اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرمائی ہے، آپ کے حق میں قبول فرمائی۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے خود فرمایا، مسند احمد میں یہ روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، اللہ نے مجھے نبی بنانے کا فیصلہ اس وقت کر لیا تھا جس وقت کہ حضرت آدم ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس وقت اللہ نے میری نبوت کا فیصلہ کر لیا۔ اور فرمایا آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے، انا دعاء ابراہیم و بشارت عیسیٰ، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کے خواب کی تعبیر ہوں۔ 3 چیزیں آپ نے فرمائی۔ انا دعاء ابراہیم، میں حضرت ابراہیم کی دعا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے جو دعا مانگی، ربنا وبعث فیہم رسولا، اللہ آپ ان میں عظیم الشان پیغمبر بنا کے بھیجیے۔ فرمایا اللہ نے یہ دعا میرے حق میں قبول فرما لی ہے کہ یہ پیغمبر میں ہوں اور یہ صفات میری ہیں۔ اور 2 ورقوں کے بعد پھر اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، وہاں پر یہی صفات اللہ نے بیان کی۔ پھر سورہ آل عمران میں اللہ نے تذکرہ کیا، لقد من اللہ علی المؤمنین، یہی صفات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بیان کی۔ پھر سورہ جمعہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم، تو وہاں پر بھی اللہ نے بعین ہی یہی صفات دوبارہ بیان فرمائی۔ تو 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی بعین ہی وہی صفات بیان کی۔ ذرا الفاظ کے تقدم اور تاخر سے اس میں بھی بڑی حکمت ہے، وہ میں آگے چل کے ذکر کروں گا۔ تقدم و تاخر سے آگے پیچھے کچھ الفاظ ہوئے، تزکیہ کا ذکر وہاں پر پہلے آتا ہے، یہاں بعد میں آتا ہے۔ ذکر کیا، اشارہ قرآن مجید کی آیات سے مل جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی دعا اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرمائی ہے۔ وبشارت عیسیٰ، میں حضرت عیسیٰ کی بشارت ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ، فرمایا میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں
ایک ایسے پیغمبر کی جو میرے بعد آئیں گے، اسمہ احمد، فرمایا ان کا نامی احمد ہوگا، احمد میرا نام ہوگا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے ناموں میں احمد نام ہے۔ آپ نے فرمایا انا محمد و انا احمد، میں محمد بھی ہوں اور احمد بھی ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کی بشارت پوری ہوئی کہ ان کا نام احمد ہوگا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کے حق میں یہ بھی قبول ہوئی۔ اور میں اپنی والدہ کا خواب ہوں کہ حضرت آمنہ نے خواب دیکھا آپ کی پیدائش سے قبل کہ میرے پیٹ سے ایک نور سا نکلا ہے جس سے شام کے محلات جگمگا اٹھے۔ محسوس ہوا اس طرح، فرمایا کہ وہ بھی میں ہی ہوں۔ اور وہ غزوہ احزاب کے موقع پر ہوا اس طرح پھر کہ جب خندق کھودی جا رہی تھی تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات نے حصے منتخب کیے کہ یہ حصہ اتنے، یہ 10 آدمی، یہ 10 آدمی اسے جو ہے نا بنائیں گے۔ تو ایک چٹان ایسی آ گئی جو ٹوٹ نہیں رہی تھی، جس میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات تشریف لائے، کدال ماری اور جو ہے نا اس سے روشنی نکلی۔ تو آپ نے فرمایا 3 مرتبہ اس طرح ہوا، مجھے یمن کے اور جو ہے نا شام کے اور یہ محلات دکھائے گئے۔ فرمایا جہاں جہاں تک یہ روشنی گئی ہے اللہ تعالیٰ ان علاقوں کو اسلام میں داخل فرمائیں گے، کہ اسلام میں داخل ہوں گے روئے۔ تو ثابت ہوئی یہ بات کہ یہاں پر جو صفات ذکر کی گئی ہیں یہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں، اللہ نے آپ کے حق کے اندر قبول فرمائی ہیں۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی چیز یتلو علیہم آیاتک، کہ آپ قرآن مجید کی آیات ان کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ تلاوت کتاب، قرآن مجید کی تلاوت یہ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیمات کا جو رسالتی مناصب ہیں ان میں سے سر فہرست اللہ نے ذکر کیا ہے اسے، قرآن مجید کی تلاوت، جس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ قرآن مجید یا کوئی بھی آسمانی کتاب ہو اس کے اندر اپنی مرضی سے اس کے الفاظ کو اور چیزوں کو نہیں پڑھا جا سکتا، جس طرح چاہے پڑھتے رہے۔ تلاوت کہا جاتا ہے قرآن مجید آسمانی کتابوں اور کلام الہی کے پڑھنے کو۔ امام راغب اصفہانی نے یہ معنی کیا کہ ان کو جو پڑھا جاتا ہے اس کو تلاوت کہتے ہیں، باقی چیزوں کے پڑھنے کو تلاوت نہیں کہا جاتا۔ اور اس تلاوت میں ایک اتباع والا معنی پایا جاتا ہے، اتباع والا معنی کہ جب اس کو پڑھنا ہے اپنی مرضی سے نہیں، جس طرح سکھایا گیا ہے اس کے مطابق پڑھنا ہے، اس کو اس کی اتباع کر کے پڑھنا ہے۔ نہ لفظ بدلا جا سکتا ہے، نہ زبر زیر کو بدلا جا سکتا ہے۔ جس طرح اللہ نے نازل کیا، اللہ کے پیغمبر نے سکھایا، امت نے سیکھا، آج بھی امتی اسی طریقے سے ہی اسے ادا کرے گا، اسے پڑھنا پڑے گا اسی طریقے سے۔ اور میں یتلو علیہم پچھلے آیت جو گزری آیت نمبر 121 میں وہاں یہ بات ذکر کر چکا ہوں کہ قرآن مجید کی تلاوت قرآن مجید کا ایک مستقل حق ہے، صحیح ادائیگی کے ساتھ اس کو پڑھنا، تجوید کے ساتھ پڑھنا۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، ترتیل کے ساتھ پڑھنا حتم لازم، یہ لازم ہے، ضروری ہے
کہ انسان کے قرآن مجید کے الفاظ درست ہوں، اس کی تلاوت ٹھیک ہوں، اس کے الفاظ کو صحیح پڑھنے والا ہوں۔ تلاوت کتاب اللہ نے مستقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت بیان فرمائی ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تاکہ امت بھی اسی طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے والی بنے۔ باقی ان خوبیوں اور صفات کی مزید تشریح انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے عظیم الشان آخری نبی کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔